اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد صلی اللہ۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حضرات دے دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ شاہ صاحب دی درجات دی بلندی واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ درود پاک ایک مرتبہ سارے عزیزان گرامی قدر، رسالہ ثواب دی مجلس پاک ہے، اور دنیا دا کوئی مسلمان ایسا نہیں جڑا فکر آخرت نہ رکھتا۔ آخرت دی فکر تو بغیر بندہ ناکارہ ہو جاندہ ہے، بیکار ہو جاندہ ہے۔ جس طرح ایک طالب علم دے ذہن چوں اگر نتیجے والا دن نکل جائے تے وہ بھی بیکار ہو جاندہ ہے، اس طرح اگر ایک مسلمان دے ذہن چوں قیامت والا دن نکل جائے تو وہ بھی بیکار ہو جائے گا۔ تھوڑا بہت قیامت دا یوم آخرت دا ڈر ہوئے گا تو بندہ کچھ نہ کچھ اللہ دی بارگاہ کو اپنا نظرانہ نیکی واسطے پیش کرتا رہے گا۔ یہ آخرت دی فکر بہرحال مسلمان نو ہے ہونی چاہیے۔ اس آخرت دی فکر واسطے ہی سارے بندے نماز پڑھتے ہیں، اس آخرت دی فکر واسطے ہی بندے جہاد کرتے ہیں، اس آخرت دی فکر واسطے ہی بندے اپنے اپنے مذہب تے قائم ہیں۔ جتنے مذاہب نے وہ فکر آخرت واسطے۔ ایک بندہ دوسرے دا مذہب اس واسطے اختیار نہیں کرتا، انہوں یقین ہے کہ جڑے راستے تے میں چل رہا یہ نجات دا راستہ، اس یقین نال اس راستے تے وہ قائم ہے۔ بہرحال اختلافات دے باوجود بھی آخرت والا عقیدہ مختلف نہیں ہو سکیا اجے تک تے۔ مثلاً جڑے بندے نماز پڑھ رہے ہیں، 100 بندہ 50 بندے نماز پہ پڑھ دیں، انہوں دے ذہن بھی فکر آخرت ہے، تے اختلاف دی حد ہے کہ قبلہ جڑا انہوں نے تماکہ پیا کردا ہے وہ دے ذہن بھی فکر آخرت، یعنی جڑے نماز پڑھ رہے ہیں انہوں دے ذہن بھی یہ کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، تے جڑا وچ دھماکہ کردا پیا بندے سارے مر جان، انہوں بھی صحیح دسیا ہے کہ بہت جلدی تو اتنے جنت وچ پہنچ جائے گا، آخرت تیری بہتر ہو جائے گی اگر بندے چھیتی مر گئے۔ یعنی اختلافات دی کمال ہے، کنا اختلاف ہے، ایک بندہ قاتل ہے، ایک بندہ مقتول ہے، حد ہے کہ مقتول بھی اس فکر چ اور قاتل بھی اس فکر چ۔ فرق ویکھ لو، فرق تھوڑا نہیں۔ جڑا قتل ہو رہا ہے بیچارہ تماکے چ دنیا چھڑ رہا ہے، وہ دے ذہن چ فکر آخرت سی، تے جڑا انہوں مار رہا ہے وہ دے ذہن چ فکر آخرت ہے۔ مطلب ہے کہ بہرحال ایک ایسا عقیدہ ہے جڑا پوری دنیا چ مشترک ہے، وہ فکر آخرت ہے۔ آخرت میں جڑی دلچسپ چیز ہے جی وہ جنت ہے، جڑی بری چیز ہے وہ جہنم ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں قبلہ جڑا جہنم نو نعوذ باللہ پسند کرتا ہوئے، سارے جنت نو پسند کرتے، اور جنت دی امید نال ہی بندے ہے الحمدللہ کمبڑا جڑا کو عمل شمل کر رہے ہیں کر رہے جنت دی امید نال۔ سرکار دو عالم دے دور جڑے یہود و نصارہ سن نا جی، انہوں دا خیال سی کہ جنت صرف اساں جانا ہے، باقی کو بندہ جنت داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہودی تے عیسائی وہ صحابہ کرام نو آ کے آندے سن پہ جی تساں جنت جانا چاہتے ہو تو اس واسطے اسلام قبول کیتا جی تو بہت اچھی گل ہے کہ عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ۔ تسی اندازہ لاؤ کہ صحابہ کرام نو آیت پڑھ دینے، میرا خیال آیت پڑھ دینے، اللہ فرماندہ وقالو لن يدخل الجنت، وہ آ کے کہتے ہیں کہ تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے الا من کان ہودن او نصارا،
یا یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ. جنت میں جانے کے لیے یہود و نصارہ ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں. اللہ فرماتا تلکا امانیہم، میرے حبیب غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. یہ انہوں دی تمنا ہے کہ اسی جنت داخل ہو جی، تے مسلمانوں دی جنت رکھ کے تعلق ہے. یہود و نصارہ مسلمانوں نو آ کے اندر نے کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں، جنت واسطے ہودن او نصارہ، یا یہودی ہو جو یا عیسائی ہو جو. تلکا امانیہم، اللہ فرماتا ہے حبیب ان کی تمنائیں ہیں، ہاں غصہ نہ کیجیے. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو جنت میں داخل ہو جاؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، انہیں کہو کہ ہم لڑتے نہیں، کوئی دلیل ہے تو لے آؤ. کوئی تمہارے پاس اس بات کی دلیل ہے تو لے آؤ، اگر سچے ہو تو ہمیں منوا لو. یہ مطلب ہے اگر کوئی بندہ، پہلی گلتے ہوئے کہ جیڑا بندہ یہ سمجھدا نا ذہنی طور تے کہ میں ہی جانا ہے، میں کسی اور نو نہیں جانا، میں کسی اور نو جان ہی نہیں دینا، اندروں وڑ کے کنڈی مار لینی جنت دے اندر، یاد او دے ذہن چ کوئی یہودی ہے یا کوئی عیسائی. پہلا تے بچوں کڑ چھڑنا چاہیے کہ میں ہی جانا، میں کسی اور نو نہیں جان دینا. خالق دی وہ جنت ہے، وہ جب دل کرے گا خالق کائنات وہ دے اعمال دے نتیجے چ عطا کرے گا. پہلا تے قبلہ کسے تے الزام لانا کہ انہیں کتھے جانا ہے، انہیں کتھے جانا ہے. میرا خیال ہے اپنی فکر ہونی چاہیے، سارے جہان دا ٹھیکہ نہیں لینا چاہیے. ہاں البتہ ایک گل ہے، اللہ پاک نے جڑی گل قرآن حکیم چ یہودیاں نال کیتی ہے، آخری دے وچ ساڈے واسطے ہدایت ہے. یہ جڑی مجلس پاک دا انعقاد کیتا گیا کہ اللہ پڑھ رہے سن، میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. یہ تے ختم بھی ہو سکتا سی، ختم چ قرآن زیادہ پڑھیا جاتا ہے تے مجلس چ قرآن پڑھیا جاتا ہے لیکن تھوڑا پڑھیا جاتا ہے، ختم جنہ نہیں پڑھیا جاتا. ایتھے بندہ ختم پڑھے گا تو 2 پارے 1 گھنٹے چ پڑھ سکتا ہے، گھنٹے چ 1 پارا پڑھ سکتا ہے، جنہ زیادہ زیادہ پڑھ سکتا. میں تو اتنا نہیں پڑھنا. لیکن جڑی محفل پاک منعقد کی جاتی ہے، خطاب کرایا جاتا ہے، یہ فرق ہے. ختم قرآن سنیا جاتا ہے تے مجلس قرآن سمجھا جائے. مجلس محفل نو کہہ لو، محفل کہہ لو، اہل سنت والجماعت نو محفل آندے نے، اسی نو مجلس آکھ لینے. محفل یا مجلس جڑی ہوندی ہے، یہ جڑا بندہ ہوندا ہے او دا حق کے قرآن دی آیت پڑھدا ہے، جویں قبلہ صداقت تے گفتگو کر رہے سن، صدیق دی شان دس رہے سن. یہ قرآن پاک قبلہ جتھوں پڑھاں گے اوتھے ہدایت ہے تے یہ فکر یہ چ لینی ہے. یہ ایک میں 1 گھنٹے 6 گھنٹے فکر میں کوئی نہ کوئی انہوں نے فکر کی دیتی، میں بھی ایک فکر دے دینا. حافظ ہونا ضروری نہیں، مفکر ہونا ضروری. حفظ کرنا واجب نہیں، کر لو تو سعادت ہے. قرآن حفظ کرو کہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی عزت ہے، لیکن واجب نہیں. حشر والے دن یہ سوال نہیں ہوئے گا کہ تو قرآن حفظ کیوں نہیں کیتا، یہ ہوئے گا پہ تیرے کول پہنچیا سی تو فکر کیوں نہیں کی. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے حبیب ان پر قرآن کے قصے پڑھیے تاکہ یہ بندے فکر کریں. یہ فکر واسطے نازل ہویا ہے. اساں دے کولوں جننے کم لے نا جی، فکر تو علاوہ تقریباً بہت کم لے نے. قسماں بہت چکیاں نے، جتھے کو بندہ جھوٹا پہن لگا اس کہ میرے سر تے رکھو، میرے سر تے رکھو قرآن. ایک تے یہ کم لیا کولا ہٹ پائے نے، اساں ادھر 10ویں ٹپائے نے، اساں ادھر 40 پگتائے نے، اساں چراویاں ادھر پڑھیاں نے، اساں مجلساں ادھر پڑھیاں نے. جو بھی کیتا نا نہیں کیتی تو صرف فکر نہیں کی. وہ جڑی فکر ہے نا جی قبلہ، وہ دی بنیاد تے نماز قبول ہے، وہ دی بنیاد تے روزہ قبول ہے، وہ دی بنیاد تے حج قبول ہے. فکر دی وجہ تو یہ 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات نو ہور نے دین نہیں سی بدلیا، فکر بدلی. یارا ہور نماز پڑھتا سی، قاری قرآن سی، تہجد گزار سی، شب بیدار سی، سارا دین ہوئی سی. اس کدوں آ کے امام حسین علیہ السلام کو آکھیا میں نماز سکھنا ہے، نماز پڑھتا سی. بلکہ جنہ سفر امام حسین علیہ السلام نے کیتا ہے نا جی، روکدا بھی سی یزید دے حکم تے، نماز امام دے پیچھے پڑھتا. جنہیں دن اس نال سفر کیتا نا وکری نماز نہیں پڑھی، امام دے پیچھے نماز پڑھی ہے. وہ جانتا سی کہ تہاڈے تو بہتر امام ہی کوئی نہیں. یہ مطلب ہے فکر چ امامت ٹھیک ہوئے نا، نماز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، روزہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ایڈی فکر ہے نا جی، یہ قرآن تے ایسا فکر، ایس آیت تے فکر تھوڑی میں عرض کر دینا. تے روٹین سے چونکہ مجلس شامل نہیں سی، تھوڑی جلدی پہ کرنا صبح وہ پھر فوتگی دی وجہ تے ایمرجنسی مجالس ہوندی ہیں، اس واسطے میں ایک فکر عرض کر دینا. حافظ قرآن تے مفکر قرآن چ فکر ہے. جڑا قرآن نو حفظ کردا نا وہ یزید جیسا دی بیعت کر سکتا ہے، جنہیں فکر کیتی وہ یزید جیسا دی بیعت.
یہ بہت بڑا فرق ہے حفظ قرآن اور فکر قرآن. میرے محترم سامعین، یہ فکر جتنی فکر وہ میں عرض کرنا. اللہ فرماتا ہے حبیب یہ جڑے بندے جنت واسطے تیار نے تے آندے نے اسیں جانا. یہودیاں نال گل کیتی، ویسے گل اللہ یہودیاں نال کیتی ہے، سمجھایا سانوں ہی. مبالغہ کدے نال ہویا سی؟ مبالغہ کدے نال ہویا؟ عیسائیاں نال. تو گل عیسائیاں دی سی، قرآن سے کیوں لی؟ اصل گل ہے کہ مبالغہ عیسائیاں نال ہویا سی، صادقین سانوں سمجھائے گا. اصل گل ہے جتھوں قرآن پڑھاں گے جہاں بھی قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سن رہا سو بچ ہدایت ساڈے واسطے وے. صالح علیہ السلام دی کہانی ہے یار، ہدایت ساڈے واسطے وے. نوح علیہ السلام دے کسے دور چ منڈا دا خراب ہو گیا، ہدایت ساڈے واسطے وے. حضرت آدم دے 2 منڈے لڑ پائے، ہدایت پھر ساڈے واسطے ہی. اج آندے نا چیمیاں دے منڈیاں نے چٹھیاں دے منڈے خراب کر چھڑے نے، تے چٹھیاں دے منڈے چیمیاں دے منڈے خراب کر چھڑے نے. اے جڑا آدم دا خراب ہویا سی اودوں نہ کوئی چٹھا سی نہ کوئی چیما، اونوں کنے خراب کیتا؟ یہ مطلب خراب ہون تے آیا ہوگا نا وہ آپ ہی ہو جاندہ. یہ لوگاں دے منڈیاں تے نہیں پائی دا. یہ ہر کسے وچ نہ کوئی جی ہدایت ہے. آج جڑی آیت میں پڑھی ہے یہ وچ جنت وچ جان واسطے ہدایت اللہ کیتی ہے. وہ کلیہ ایک دیتا ہے اللہ نے، اس کلیے دے مطابق چاہ بنان دا ایک ہی طریقہ جی. عیسائیاں بنے، مسلماناں بنے، بابیاں بنے، شیعیاں بنے. وہ پتی پینی ہے تریک پا کے تے چاہ نہیں بنتی، وہ تو پانی پینی ہے، آخر چاہ جو بنانی ہے. وہ دا طریقہ ہی ایک ہے. وہ عیسائی بنا لے، مسلمان بنا لے، جنت جان دا طریقہ ایک ہی ہے. وہ قرآن چ لکھے ہے. اگوں کو مرضی کرنی ہے کسی دوجا طریقہ کوئی. مثال ثواب ہے نا میں پڑھ دینا. اللہ گل یہودیاں نے کیتی ہے، سمجھایا پوری کائنات میں. اللہ فرماتا کل ان کانت لکم الدار الاخرۃ، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ آخرت میں کوئی گھر بنوانا چاہتے ہیں نا تو وہ میں بناؤں. اگر یہ آخرت میں کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں کوئی روڑا نہیں. اللہ فرماتا عند اللہ خالصتاً، اللہ کے قریب بنانا چاہتے ہو بن جائے گا. خالصتاً، خالص بنانا چاہتے ہو بن جائے گا. من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کے نظر آنے والا بنانا چاہو تو بن جائے. یہ شوق ہوندا ہے بندیاں نوں کہ میری کوٹھی بکھری نظر آئے. آڑے اتے فٹ بال بنے ہوندے نا جنہاں چ کئی باری ٹینکیاں وچ فٹ بال کسے ایل بنائی ہوندی اوتے کسے شیر بڑا سارا اوتے رکھیا ہوندا ہے. او دا مقصد کوئی نہیں ہوندا، صرف اینا ہی روڑا ہوندا او دے ذہن وچ کہ بیبییاں روڑا پا دین گیاں مینوں شیر والی کوٹھی اگے لا چھڑی، مینوں شیر والی کوٹھی اگے لا چھڑی. ہور کی یارا وکھرا جڑا میں آزاد کشمیر گیا کہ اوتھے پوری 2D کار ہوندی سی نا کسے زمانے او اوتے ٹنگی. میں کہ کار کتے ٹر گئی؟ او پتہ لگا ٹینکی ہے، پانی والی ٹینکی. یعنی مطلب مشہوری واسطے بندے وکھرا کر. اینا اللہ نے بندے دی فطرت نو ویکھ کے گل کیتی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ خالصتاً من دون الناس، تمہارا دل چاہتا ہے نا کہ ہمارا الگ نظر آئے، عام لوگوں جیسا گھر نہ ہو وہ بھی بنا دوں گا. روڑا کیڑا؟ اللہ گڑی اٹا منگوانیاں نے. کون؟ فیکون. اللہ فرماتا میں بنوا دیں گا. میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے جو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ان سے کہہ دے کہ اگر آخرت کا گھر چاہتے ہو عند اللہ، اللہ کے قریب، خالصتاً، خالص، من دون الناس، اور لوگوں سے ہٹ کے نظر آنے والا، اور روڑا ہی کوئی نہیں، بنا دیں گا. تسی بھی تیاری کرو جی، میں بھی کر لینا. جنہیں جنہیں بنوانا ہے ہوں ہی نہ اٹھ کے وضو کرنا پینا ہے، نہ مصلی تے جانا پینا ہے، نہ ایک لاتے کھلو کے عبادت کرنی پڑنی ہے. اللہ فرماتا فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کر. بنوا لو بھائی جنہیں جنہیں بنوانا ہے. طریقہ دے یہ میں کی کر سکتا، تسی بھی کوئی نہیں کر سکتے. یہی طریقہ ہے قرآن. سورہ مبارکہ بقرہ جی آیت نمبر 94 میں 94 اللہ فرماتا ہے فتمنوا الموت، پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ موت کی تمنا کرو. تمنا کرنی ہے، خود کشی نہیں کرنی، نہ خود کشی کرنی ہے نہ خود کش کرنا ہے. تمنا کرنی ہے کہ میں تمنا کر رہا کہ خالقہ میں مر جاؤں، مینوں موت دے دے، مینوں اپنے کول بلا لے. انج کر مینوں اپنے کول بلا لے. تمنا رکھنی ہے کہ مینوں جلدی اپنے کول بلا لے. جنہیں بنوانی ہے بنوا لو گھر، جنہیں جنہیں بنوانا. میرا پروگرام تو رہ گیا جی، کرے گا جی. اے بڑا لطف ہے. اگے اللہ نے گل ہی مکا دی ہے. اللہ فرماتا ہے ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی تمنا، سچے ہو نا تو کرو موت کی تمنا. اس محفل پاک جو جڑا سب تو ضعیف آدمی ہے نا، جنہوں پھاڑ کے کسے آندا ہے، انہوں جا کے پوچھو بے بابا جی کدوں مرنا جی، وہ آگا میں تینوں کیا بیٹھ. یہ مطلب ہے بابے دا غصہ کرنا دلیل ہے کہ مرنا وہ بھی نہیں چاہتا. موت دی تمنا جوان کون کرے گا کہ بلا آخری دماں تے بھی نہ بندہ پہنچیا ہوئے
امید وہ بچن دی کردا ہے، مرن دی نہیں کردا۔ اے قرآن ہے کرو جی موت دی تمنا، کون کرے گا جی؟ ہن 95 نمبر آیت پڑھ دینا، وہ بھی کمال۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اے میرے حبیب میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا کما کے بھیجا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا کیا ہے، آگے بھیجا کیا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ جتنے بندے آگے اعمال بھیج چکے ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہمارا استقبال کیسے ہوگا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے، یہ جانتے نہیں ایسا کیتا کی۔ آ جڑے بندے کپڑے ٹنگ کے رات دے رکھے ہوندے نے، سویرے تھانے جانا پینا ہے، تھانے جانا پینا ہے، استری کر چھڑو، انہاں تو بڑی تیاری ہوندی ہے سویرے تھانے جان دی، تے جنوں تھانے والے لبدے پھردے نے وہ لبدے ہی نہیں۔ ایک بندے کپڑے ٹنگے نے کہ بڑے تھانے جانا ہے، ایک ہوے جڑا لکدا پھردا ہے، سپاہی ویاہ بھی آیا ہوے تو آندا ہے اے کدھر آئے، اے کدھر آئے نے۔ اے دا مطلب ہے جڑا مطلوب ہوے نا کدھرے، ہاں صدقے جاواں، وہ تیاری نہیں کردا۔ جنہیں چھڑان جانا نا بندہ وہ تیاری کردا ہے، جڑا تھانے مطلوب نہیں وہ تیاری کردا ہے کہ سویرے جانا پینا ہے، جڑا وہ اگے طلب پہ کردے نے وہ نہیں۔ اے جنہیں اللہ دے تھانے چ مطلوب نے نا وہ کتھے موت دی تمنا کردے؟ موت دی تمنا کرنے والے اور نے، موت تو ڈرنے والے اور نے۔ وہ دو قسم دے لوگ نے، جنہ موت دی تمنا کرنی ہے وہ حساب لین والے نے، جنہ نہیں کرنی وہ حساب دین والے۔ میں کوشش کرنا، اللہ فرماتا ہے کدی بھی موت دی تمنا نہیں کرنگے۔ اچھا جی اسی جڑا میں پڑھن گیا کتے مہینے تے میں کہ کوئی موت دی تمنا کردا ہے، ایک بندہ آندا میں کر، میری اگوں تقریر ہی مک گئی، کیونکہ تقریر تو میں پہ کردا میں کر ہی نہیں سکدے۔ میں کیا اللہ پہ آندا ہے کدی نہیں کرنگے، یار تو بڑا دلیر بندہ ہے۔ وہ نہ جذباتی ہو کے کرنگے جی موت دی تمنا کر، میں کہ میں گل سن نہیں آرام نال اے نشارے برکاں تے کوڑ کے، میں کہ میری گل پوری سن۔ میں کہ اللہ فرماندا ہے کدی بھی نہیں کرنگے۔ میں حیران ہوں تیرے تو مومن ہے، صاحب ایمان ہے، بڑا بہادر آدمی ہے۔ میں ایک گل تو نبی ویکھیا ہی اسے کہ نہیں، مولا علی نو ویکھیا ہی اسے کہ نہیں، امام حسن حسین نو ویکھیا ہی اسے کہ نہیں، کسی صحابی نو ویکھیا ہی میں کہ نہیں۔ میں کہ موت دی تمنا تے جڑے نبی دے مگر نماز پڑھدے سن انہاں کولوں نہیں ہوئی، تو کون ہے؟ وہ اللہ دے بندے وہ بندے ہی اور نے، موت دی تمنا کرنے والے کچھ اور لوگ نے، تو عام آدمی میرے جیسا تو کیویں جرت کر گیا، جذباتی ہو گیا۔ کہنے لگا جی وہ کیویں؟ وہ پھر ایک اور آیت مجیدہ تے میں نشانی رکھی ہے انہاں بندیاں واسطے جڑے جذباتی ہو کے آندے کہ اسی بڑے مومن ہاں تے اسی موت دی تمنا رکھنے ہاں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جدو بدر دی جنگ ہوئی تے 14 شہید ہوئے نے نا، انہاں 14 شہیداں دیاں شان پیغمبر نے بیان کیتی کہ اس ویلے کیویں وہ بیٹھے نے، کیویں حوران جنت ان دی خدمت پیاں کردیاں نے، کیویں وہ باغات وچ آرام پہ کردے نے، کیویں وہ منجیاں سونے دیاں تے بیٹھے نے۔ وہ جدو جذباتی ہو گیا نا مومنین جڑے اس دور دے سن، انہاں آکھیا یا رسول اللہ اسی پچھتانے ہاں پہ، وہ 14 سدھے جنت ہی ٹر گئے نے، تے سادے اندر ولولہ پیدا ہو گیا کہ اسی بھی موت قبول کریے تے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو جی۔ پیغمبر آکھیا کوئی گل نہیں، اللہ پھر موقع دے گا۔ وہ موقع احد وچ آ گیا۔ سبحان اللہ نہیں کسا۔ میں پیانا جڑے بدر دے شہداء دی شان سن کے موت دی تمنا کرنے لگ پہ نا، صحابہ کرام بڑے لوگاں دی گل ہے، اسی تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگ جڑے تمنا موت کرنے لگ پے، وہ جڑے ویلے جنگ احد لگی ہے نا جی، وہ پھر تمہیں پتہ بندہ اگے پیچھے ہو گیا سن ہے جی۔ انہوں نے اللہ سورہ آل عمران چ گل کی تھی، تمنا موت تو میں پڑھ رہا ہوں۔ خالق فرماندا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم نے گمان کر لیا ہے کہ مفت ہی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی تے بہت عام لوگ ہیں قبلہ، اللہ بہت بڑے لوگوں نال گل کر رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال۔ اللہ فرماندا ام حسبتم، تم نے گمان کیا ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اللہ آزمائے گا بھی نہیں کہ مجاہد کون کون ہے۔
بغیر آزمائش کے ہی اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ جان لے گا کہ صبر کرنے والے کون ہیں. پھر خالق نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے، پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے کہ ہم بھی مر جائیں، ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں. ان تلقوہ، اب کرو نا ملاقات موت سے، اب بھاگتے کیوں ہو؟ تمہیں تو موت کی بڑی تمنا تھی اور اب تم نے عزیزو راہ فرار اختیار کر لیا ہے. یہ مطلب ہے ایتھے نعرے مارنا اور گل جذباتی ہو کے جدو موت سامنے آؤندی ہے. کمال ہے. میرے خیال ہے پلے پلے دا لفظ ایتھے لگتا ہے. پلے پلے موت نو ویکھ کے قبلہ گھبرا جاندے نے. وہ جڑی اللہ گل کیتی ہے نا قرآن چ وہ ہی سچی ہے، اللہ ہی سچا ہے. ان کنتم صادقین، موت کی تمنا صرف صادقین کرتے. صادق ہو تو موت کی تمنا کرو. میرا سورہ مبارکہ جمعہ دی آیت مجیدہ بھی پڑھ لینے ہیں، وہ دے وچ بھی یہ ذکر خیر خالق کائنات نے کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے او یہودیو کل یا ایھا الذین ہادوا، اے میرے حبیب نے یہودیوں سے کہہ دو ان زامنتم، خالق کائنات فرمایا انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر ولی خدا ہو نا، ولی ہو تو موت کی تمنا کرو. یہ مطلب ہے موت دی تمنا یا ولی کردا یا صدیق کردا. بہت شکریہ. کوئی بڑے لوگ نے جی اولیاء اللہ کر دینے یا صدیق کر دینے. گفتگو بہت خوبصورت کر رہے سن قبلہ. یہ مطلب ہے کوئی خاص لوگ نے، سچے نے، صادقین نے جڑے موت دی تمنا کر دیں. وہ موت دی تمنا دا ذکر قرآن چ موجود ہے. وہ میں کر دینا جویں ہو رہا سی. موت دی تمنا کرنے والے نا رات نو سکا پتر تیار ہو گیا سی تے سکا پیو چھری پہ لاندا سی. اینوں آندے نے موت دی تمنا. بھائی طے ہو گیا سی کہ کل میں پھیر دینی ہے، او سکا میں پھرا لینی ہے. یہ تمنا ہے سی تے حضرت اسماعیل ٹورے نے، تمنا ہے سی تے ابراہیم ٹورے نے. اللہ دعا نو قرآن چ صدیق آکھیا جی انہو کان صدیق النبی، وہ بھی ہمارا سچا نبی تھا اور وہ صادق القول تھا جو اسماعیل تھا. یہ مطلب اس لوگ قسم دے لوگ جڑی صداقت اس منزل تے فائز ہوندے نے انہاں نوں رڑا کوئی نہیں ہوندا. پیو چھری لاندا سی پیا، او تیار ہویا سی. انہاں نے ضرور آکھیا کہ ابا اماں نوں نہ دسیں، اماں نوں نہیں دسنا. ایک مہربانی کرنی ہے، ماں ہے میری پچھلی عمر دی اولاد ہوں میں تے ماں بیچاری پریشان ہوے گی، تساں انہاں نہیں دسنا. نہیں دسے. جتنے سارا خاندان ایک جیسا ہوئے نا ہور ہوندے نے. بہت شکریہ. آباد رہو جناب. کچھ گلاں گھر دسن والیاں ہوندیاں نے، بڑے بڑے گھراں چ بھی کچھ گلاں گھر دسن والیاں نہیں ہوندیاں. اینی موت دی تمنا کیتی نے. فرماندے نے میرا کرتا اتار کے دور رکھو، خون دیاں چھٹاں پی گئیاں، کرتا گھر پہنچیا، اماں پریشان ہوے گی. یہ مطلب ہے دوواں پیو پتراں نوں پتہ نہیں سی کہ دمبا آ جانا. کوئی بندہ توہین نبوت نہ سمجھے. اللہ علم نو روک لیندا جدو امتحان لیندا. اگر شک بھی پی گیا ہوئے دمبا آ جانا تے روڑا کی پتا سی دمبا آ جانا. نہیں، اللہ نے علم نو روک لیا. وہ لیٹیا ہے، اس لٹایا ہے. اللہ فرمایا وَطَلَّهُ الْجَبِينَ، اس نے پیشانی کے بل اس کو ٹکا لیا. وہ تیار ہو گیا. حضرت اسماعیل نے ایکو گل پوچھیے کہ بابا جان یہ ازماندہ پیا اللہ سانو، وہ عادل ہے، یہ ممکن نہیں کہ ازمائش ایڈی وڈی دے تے انعام کوئی نہ دے. فرمایا انی جائلک للناس اماما، پترا امامت پہ لب دیا. انہاں کہ پھیر چھڑ سوکھی پہ لب، جے تے انج پہ لب دیے نا وہ کا سوکھی پہ لب دیے. یہ بہت بڑی منزل ہے جی، یہ عام گل نہیں جی. یقین کرو یہ مزہ لینا اور گل ہے، سبحان اللہ کہنا اور گل ہے، لطف اٹھانا اور گل ہے. انج تیار ہو جانا کہ تو پھیر چھڑنی ہے تو میں پھرا لینی ہے. یہ مطلب کوئی خاص لوگ نے جڑے موت دی انج تمنا رکھتے ہیں. اگر تواڈے ذہن چ آ گیا ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ مطلب کوئی خاص نسل ہے جدے وچ تمنا موت آ رہی. ابراہیم علیہ السلام تے ابراہیم دی آل، مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل. یہی وجہ ہے کہ دیگر ویلے پیغمبر رکھیا سی آج رات میرے بستر تے خطرہ ہے. حضرت علی نہیں پوچھیا کنے بجے بندے آنے نے، کنے بندے آنے نے، تلوار آنے ہونے نے، تیران نیزے آنے ہونے نے. ایکو گل پوچھی نے میں لیٹ جا تسی بچ جاؤ گے نا.
فرمایا میں بچ جاؤں گا. شاہ عبد القادر عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں عرض خدا تے اے پہلا سجدہ شکر ہے جڑا علی موت دی تمنا چ کر رہا. اللہ دی زمین تے شکریہ جننے سجدے ہوئے نے قبلہ وہ نعمت نو ویکھ کے ہوئے نے. جس موت نو ویکھ کے سجدہ شکر کیتا ہے وہ ابو طالب دا بیٹا ہے. انہاں کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے محمد کا فدیہ قبول کر. یہ مطلب ہے تمنا موت. میں قریب ہاں 2-4 مثالہ میں عرض کر دیتی ہوں. وہ تمنا موت کرنی ہے صادقین نے. اسی تے جو کہ نہیں جے کسے بنوانی ہے تو بنوا. جنت چ گھر بننا ہے موت دی تمنا کر کے. وہ نہ اساں موت دی تمنا کرنی تے نہ انشاءاللہ کسی دا گھر اتنے بننا ہے. یہ بے فکر ہو جو گھر بھی اتنے کوئی نہیں تے جانا بھی ایسا ضرور ہے. کیا بات بھائی کام اوکھا دسیا سو نماز شماز دسدا تے ہاں پڑھ لیں. روزہ بھی رکھیا جا سکتا ہے, حج کیتا جا سکتا ہے, تہجد پڑھی جا سکتی ہے. اڑا کم آکھیا سنا یہ بڑا عجیب ہی تو فتمنا وہ موت. اللہ کو نمازاں اور بدا لیا تو یہ کی کیتا تے نال آندا کدی بھی نہیں کرن لگے. اس طرح سمجھو میں تے کدی سوچنا اللہ تینوں جو پتا سا موت دی تمنا کرنی نہیں تو پھر جان کے سانوں آکھیا نا پہ نہ کرنی تے نہ آؤ. اللہ فرمایا نہیں میں بہت رحیم ہاں, ہائے ہائے میں بہت کریم ہاں. جنت جانا چاہتے ہو جانا چاہنا تو فرمایا پھر ایک ہی طریقہ وہ میں طریقہ دس کے تھوڑے کو یاس لین لگا. موت دی تمنا کرتے ہیں صادقین. اسی تے جی وہ نہیں جی مان جانا چاہیے. زندگی جھوٹ بھی تمہیں پتا ہے کہ دسیا سن وہ واقعے دے محتاج نہیں گل کر دیں تے اوویں ہی ہو جاتا. وہ لوگاں نال کون ملے گا کون ڈرے گا. میں سوچنا پیا پہ یا صادق ہوندا بندہ تے یا کاذب ہوندا ہے یا سچا ہوندا تے یا جھوٹا. صادقین تے اسی ہے نہیں نا. یہ متضاد تے پھر کاذب بھی نہیں. ہوں اتوں میں بچ کے تاں ہی جا سکنا جے وہ بچکارلا کو راہ کڈاں. اتوں میں آکھاں بھی وہ صادقین نے اسی کاذبین ہاں رہا ہی کھ نہیں. انج تے نہیں نہ ہوندا. وہ میرا خیال ہے کہ سمجھان بہت شکریہ سمجھان واسطے 3 اشارے کرنا. یہ بچکارلی انگلی نو ذرا تسی اگنور کرو. اے نے صادقین اے نے کاذبین تے آواں اسی. گنجائش ہے. میرا ایک دوست ہی ہے حدیث وہ میں کتے پڑھتا سا پہ مجلس اس موضوع تے وہ موٹر سائیکل تے بیٹھے اتنے ہی لت رکھ کے کھلوتا. وہ سنتا رہا بعد میں ملیا پٹھا سودا اٹاں دا تے میں اٹاں ہٹانا کو جانا. اس آخیا بھی تو بھائی بندے بڑے آرے لائے سن تے ایویں فضول ہی گل تو شروع کی. میں کی اس آخیا بھی 2 چیزاں نے یا بندہ سچا ہوندا ہے یا بندہ جھوٹا. تو 3 انگلاں کھڑیاں کیتیاں میں لنگدیاں ویکھیا. صادقین تے کاذبین تے اے کون. میں تو چھڈ انہاں نوں تو دس تو تے میں صادقین چوں. اس آخیا نہیں میں تو کدی جھوٹ نہیں بولیا. اس آخیا ہو جاتا بندے کو وعدہ کٹ. میں میرے کو بھی ہو جاتا کسی کو وعدہ. میں اسی جو سچے نہیں تے میں تو میں پھر 2 جھوٹا ہی ہوئے نا. آندا ہے جی میں کیا یا بندہ سچا ہوندا ہے یا بندہ جھوٹا ہوندا. تو میں اس دھیان نال آکھنا ہی جھوٹے ہاں کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذب. اللہ فرماتا جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے. وہ نہ تینوں قبول ہے تے نہ مینوں قبول. سوچ چ پے کہنے لگا پھر گل تو پوری کرنا تو کھلو کے سن لیں تو پوری تے علامہ کیوں دینا. میں پیا دسا آئے صادقین نے اے کاذبین نے انہاں جنت چ گھر بنوائے نے موت دی تمنا کر. انہاں دے مدے مقابل نے کاذبین جھوٹے. انہاں جہنم چ گھر بنائے نے محنت کر. انہاں جنت چ گھر بنائے نے موت دی تمنا کر کے. یہ اللہ فرمایا سی انہاں جہنم دی کالونی چ اپنے گھر بنوائے نے محنت کر کے. انہاں کی کیتا ہے میں کہ انہاں نال لڑ پے. صدقے جاؤں جیڑا سچے نہ لڑے گا جھوٹا ہی ہوئے گا. میں کہا انہاں موت دی تمنا کیتی انہاں دے جنت چ گھر نے انہاں نال لڑ پے نے اے جہنم وچ نے. تو کہنے لگا اسی. میں کہا دسنا او اسی ہیں جیڑا جنت چ او نوری محلہ چ جیڑا جہنم چ او ناری گھراں وچ. ایک نوری ہوندا ہے ایک ناری ہوندا ہے. یعنی نوری
ناری یعنی جنت یعنی جہنم. میں خیال علامہ اقبال بڑی دیر پہلا آ گیا سی, لوکاں وہ شیر سرہانیاں تے لکھ چھڑیا ہے کڑھائی نال, غور و فکر کوئی نہیں کیتی. وہ ساکیا سی عمل سے زندگی بنتی ہے. یاد آیا کسے نو؟ جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. میں نکلا ہی نہ بندہ تیسرا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نہ سی نوری نہ سی ناری نہ سی جنتی نہ سی جہنمی نہ سی سچے نہ سی جھوٹے. وہ آخر لگا پھر یار اسی کی ہاں. وہ میں کیا میں دسنا, اللہ نو پوچھے میں پوچھے حضرت علی علیہ السلام نو کسے پوچھیا سی اللہ نال گل بات ہوندی جے؟ انہاں آکھیا جدو میں اللہ نال گل کرنا چاہنا ادو نماز پڑھنا, جدو اللہ میرے نال گل کرنا چاہتا ادو میں قرآن پڑھنا. میں کہ قرآن پڑھیے تو سمجھو اللہ ساڈے نال مخاطب ہے, اسی او دے مخاطب ہاں. میں کہ میں اللہ کو پوچھے اللہ او نے جنتی او نے جہنمی او نے نوری او نے ناری, اسی کی ہاں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, یہ صادقین ہیں یہ کاذبین ہیں تم مومنین ہو. سبحان اللہ. میں کہ اللہ صادقین اسی ہے نہیں, کاذبین اسی بننا نہیں چاہتے. اسی کی ہاں سارے مومنین بولو یار. شیعہ سنی کٹھے بیٹھے ہو, میرا چاچا لڑ کے ٹر گیا سی, میرے دادے دا ختم سی, دادا صاحب سخت اہل سنت سن, اگوں سے شیعہ ہو گیا تو ختم تو بابے دا دعانا سی. وہ ختم تو آیا تو میں ایک بندے آکھیا مومن سارے روٹی کھا کے جایا جے. میرا چاچا رس کے ٹر گیا, اس آکھیا کھا لین مومن ہی. اسی منان گئے, بڑی دیر لڑے رو, جب چھوٹی مشیرہ دی شادی منان گئے. اس آکھیا اتنے مومناں تو روٹی کھواندے کھاؤ. میں چاچا تو منافق ہے کی کرنے, کسے گل کیتی ہے تیرے نال؟ وہ آ بیٹھا بیچارہ کہ مومن سارے. ادو بعد پھر اثر رواج پایا میں مسلمان آکھیا کرو, یقین کرو. وہ پھر انہیں مومن ہی سارے بیٹھا سنی شیعہ سارے مسلمان تے مومن ہاں, ایویں کسے تے مگر سامتے لوگ مذاق نہ مومن آندے جے. یقین کرو جڑا شیعہ 12 بجے دوپہر نو رمضان چ سموسا کھاندا ہوئے انہوں لوگ آندے مومن ہی. سارے مومنین بیٹھے ہیں یار, سارے مومنین الحمدللہ. صادقین تے اسی ہے نہیں تے کاذبین اسی ہے نہیں. منو میرا 2 سال میں دی بیچارہ فوت ہو گیا. منو کہنے لگا یار پھر اے تے سچے سچ بولتے نے تے آ جھوٹے جھوٹ بولتے نے, اسی کی پہ کرنے ہاں؟ میں کہ اسی انہاں تے درود پڑھنے ہاں تے انہاں تے لعنت کرنے. اسی تے کر سکتے ہیں کہ سچیاں تے درود پڑھنے ہاں. سبحان اللہ. بھئی سچیاں تے اسی صلوات پڑھنے سارے مسلمان رل کے, تے جھوٹیاں تے میں کہ لعنت کرنے. کہنے لگا یار گل تیری کوئی دلچسپ ہے, اگلی گل کر. میں کیا جنت وچ گھر بنوائے نہیں اینا, اے نے صادقین, جہنم وچ گھر نے اینا دے, اے نے کاذبین, اسی ہاں مومنین. میں کہ اللہ کو میں پوچھے ہے اللہ اسی کی کریے, نہ ساڈا ایتھے گھر ہے او بندا اوکھا ہے. جنت دی گھر بنوانے واسطے موت دی تمنا کرنی پیندی, او اسی مرنا نہیں چاہتے 100 سال دے ہو کے بھی. تو جھوٹے اسی ہے نہیں, اسی کی کریے. اللہ فرمایا کی یاد کرو گے, جانا جے جی جانا ہے. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچیاں دا ساتھ دے
تو اپنے گھر لے جان۔ اے ایمان والو سچوں کا ساتھ دو، اے ایمان والو سچوں کا ساتھ دو۔ لو جناب اسی عام لوگ ہاں، اساں انہاں دعا کراں جو کسے دا ساتھ دینا ہے، سبحان اللہ، اساں دعا کراں جو کسے دا ساتھ دینا ہے، انہاں دا ساتھ دیو گے اے اپنے گھر لے جان گے، میرا خیال سدھی ہو گئے گا۔ بہت شکریہ۔ نماز اللہ دی پڑھنی ہے، طواف بیت اللہ دا کرنا ہے، روزہ اللہ دے حکم دے مطابق رکھنا ہے، حج جو دا حکم ہے پیسے آ جان تے سا کرنا ہے، ساڈے تے واجب ہو جاندا ہے۔ جے تے جنت والی گل ہے نا، یہ سارے کم اسی 2 نمازاں پڑھنے ہاں تے 20 مطالبے کرنے ہاں۔ کئی بندے سال چ 1 نماز پڑھتے ہیں تے لسٹ اللہ دا چھڑ دے، آ بھی کر چھڑی، آ بھی کر چھڑی تے آ بھی کر چھڑی۔ ایک تانوں دساں، نماز پڑھ کے دعا ضرور کریں، مطالبے نہ کریں، نماز او دا حق ہے، او مسجود ہے، جھکنا ساڈا حق ہے، او معبود ہے، عبادت کرنا ساڈا حق ہے۔ دعا انہیں آپ آکھیا دعا کرو، منگو میرے کو، دنیا جان دے سہی تیجی واری منگیے تے لڑ پیندے نے، او نہ منگیے تے لڑ پیندے۔ میں تو قرآن چو ثابت کر دینا، اللہ فرماندا میں جہنم میں سٹ دے گا انہاں بندیاں نو جڑے تکبر دی وجہ تو دعا نہیں سن کردے۔ تساں مینوں اس قابل ہی نہیں سمجھیا کہ میں رحیم تے کریم ہاں۔ بہت وڈی ذات ہے، منگنا ساڈا حق ہے، نماز پڑھنا میں اس واسطے کہ چکنا ساڈا حق ہے، او مسجود ہے، اسی ساجد ہاں، او معبود ہے، اسی عابد ہاں، روزہ رکھنے ہاں، سارا سال جو کھان واسطے سانوں او ہی دیندا ہے۔ تانوں پتہ ہے انہیں ادوں بھی انتظام کیتا سی کھان پین دا جدوں اسی منہ رکھ کھا ہی نہیں سکتے۔ کمال ماں دے پیٹ چ خوراک پہنچائی ہے نا جی انہیں، خدا دی قسم ادوں بھی ساڈا اتنا خیال رکھیا ہے جدوں ککھ بھی نہیں سا کرتے۔ بس اتنے تے لوگ آندے کچھ کرے گا تے کھائے گا، کرے گا تے کھائے گا، ماں دے پیٹ چ کی کرتے سن؟ جڑا ویلیاں نو کھوائے نا انہوں اللہ آندے۔ بھائی ماں دے پیٹ چ خوراک دی نالی لا دیتی ہے، میں خیال دا منہ را فرمایا نا، وہ وکھری نالی تاں لائی سی کہ وہ خون ہی تیری خوراک سی، وہ خون ناپاک ہوندا ہے، میں ایتھے نالی وکھری لائی ہے تے تینوں ہدایت کیتی ہے زندگی چ اس منہ تے حرام نہ رکھی۔ سبحان اللہ، جنہیں ماں دے پیٹ کی خوراک دا انتظام کیتا ہے اجے بھی نہ چکیے سی میرے عزیزو، او دا حق ہے کہ دی بارگاہ چک جائیے، او دا حق ہے کہ دی ابدیت چاہ جائیے۔ ہاں جڑی جنت والی گل ہے او دے واسطے پھر موت دی تمنا کرنی پڑنی ہے، او ایسا کرنی نہیں، ساڈا اتھے بننا نہیں۔ انہاں تے بنے جے جنہاں موت دی تمنا کیتی، او انبیاء نے، او اولیاء نے، او اوصیاء نے، او آئمہ نے، وہ وڈے لوگ نے، وہ تانوں بھی سارے یاد نے، مینوں بھی سارے یاد نے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ انہاں دے گھر جنت چ نے، جڑے انہاں نال لڑ پے نے سچیاں نال، انہاں دے گھر جہنم چ نے۔ کونوا ما صادقین، اللہ فرمایا میں تانوں پکی گل پہ دسنا، جے جانا جے جنت چ سچیاں دا ساتھ دینا، سچیاں دا ساتھ دیو گے وہ تانوں اپنے گھر لے جان گے، تے جھوٹیاں دا دیو گے تو تانوں اپنے گھر لے جان گے۔ ساڈا اتنے گھر کوئی نہیں، اساں ہن کسے دی حمایت دی وجہ تو جانا ہے، اساں کسے دی حمایت دی وجہ تو جانا ہے۔ سچیاں دی حمایت کران گے وہ گھر لے جان گے، جھوٹیاں دی حمایت کران گے وہ گھر لے جان گے۔ اس قرآن چ میں سچیاں دس دینا، جھوٹے آپ لبنے جے، کچھ آپ بھی کرنا چاہیے، تھوڑا بہت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک منڈا سکولے لے گیا بال، باپ کہنے لگا تے داخل کرا دینا، وہ آخر لگا میں نویں کاپیاں لینیاں، نویاں لاتیاں، نویاں پینسل لینیاں، نویں وردی لینی، نویں سائیکل نواں لینا، نواں لے دیتا۔ تو جب داخل ہو گیا تو آندا ہے 2 سال دی چھٹی چاہیے تیرے تے لعنت ہے، کی پیا کرنا؟ عزیزو کچھ نہ کچھ تے آپ بھی کرنا ہی ہے، سارا کتے گھر دے کریں گے، پڑھنا تو پھر آپ ہی ہے نہیں۔ میرا خیال ہے کوئی ساری ذمہ داری ہے، کچھ جناب دی میری بیچی ہے، ساری بھی ذمہ داری ہے، انج کریے، کچھ ذمہ داری آپ بھی قبول کریے۔ میں سچے دس دینا، جھوٹے تساں لبنے۔ جج 7 سال مقدمہ قبلہ لیٹ کردا ہے، سچا لبدے 20 سال مقدمہ لیٹ ہوندا، کدی او دے گواہ بہ گئے، کدی او دے بہ گئے۔ جدن سچا ثابت ہو جاندا نا، جھوٹا لبن لگا چر نہیں لگدا، جڑا او دے مد مقابل ہوندا ہے وہی جھوٹا۔ سبحان اللہ، یار سچا لب گیا ہوئے تے جھوٹا لبنا آسان ہے نا۔ سچیاں دے گھر نے جنت چ، سچے میں قرآن چو پڑھ دینا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مصطفیٰ اب بحث نہیں ہوگی، مباہلہ ہوگا۔ انہاں نو آخ تسی اپنے سچے لے کے آ جاؤ،
تو آخ میں اپنے سچے لے کے جانا. جیڑا کل کسے آخر نا مگوال چکاؤ اس مولوی نو قرآن، میں ہونی چک گیا، مینوں چکان دی لوڑ نہیں، چک کے کھلوتا میں اس قرآن دی سائڈ تے کل علماء شیعہ اہل سنت دیوبندی اہل حدیث بمائے سعودی عرب تے بمائے افغانستان دے طالبان. شکر ہے کسے آیت تے بندے کٹھے بھی ہوئے، وضو والی آیت تے کٹھے نہیں ہوئے، ہاتھ بنن تے کٹھے نہیں ہوئے، ایتھے سارے کٹھے جے. فرماندے نے جب مباہلہ ہوا اللہ کی توحید پر، قسم کا معاملہ آیا، مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے نکلے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کے نکلے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلے. جنہیں شیعہ رضی اللہ تو پریشان ہوئے ہو تو میں کی کر سکتا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاتھ جو میں قرآن پڑھے ہے اتنے سارے رضی اللہ لکھے نے، تے میں اتنے علیہ السلام پڑھ چھڑدا، سانوں بڑے کسے آکھنا سی میں مولوی اپنے دا کچھ کر لو. یہ ہاتھ چ قرآن لے کے تے بدل بدل کے لفظ پڑھدا سی، جدوں اتنے سارے رضی اللہ لکھے نے ایک ہی لگتا سی علیہ السلام آکھن دا، پھر قرآن دھر لیندا اتنے جا کے آ لیندا پیڑی. جدوں قرآن آتے سی ایدے سائڈ تے سارے رضی اللہ لکھے نے جی. حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھیا ہے. او مینوں فکر کوئی نہیں، تساں بھی کدی نہیں کرنی. اے رضی اللہ ہن تاں وی یہی گئے نے، علیہ السلام ہون تامی ہے گئے نے، رحمت اللہ علیہ ہون تامی ہے گئے نے. میں تے بحث ہی نہیں کردا، میں اکو گل کرنا. میں یہ حضرت امام علی علیہ السلام نو جدو اہل سنت دوستان دے نا صحابی، او دو شیعہ نو بہت غصہ لگ. حضرت علی نو صحابی، حضرت امام حسن نو صحابی آندے نے. صحابی چھوٹا بھی گود وچ بھی ہوتے صحابی آندا، تانوں پتہ جنہیں پیغمبر نو ایمان دی اکھ نال ویکھیا ہے او گود وچ ہی تے صحابی. جدو حضرت امام حسن نو کوئی صحابی آندا ہے یا امام حسین نو کوئی صحابی آندا ہے یا حضرت علی نو، تے شیعہ دوستاں نو ذرا غصہ لگدا بھی یار کی کر دے، صحابہ وکھرے نے حال وکھری. میں تو نے گل دساں، میں ٹیچر سا پہلے، ہن میں ذاکر مولوی خطیب جو بھی کہہ لو. جدوں ٹیچراں دی میٹنگ ہوندی ہے اوتھے میں ٹیچر بن کے جانا کہ ذاکر بن کے جا ہے ٹیچر. یہ مطلب ایک میری حیثیت ٹیچر والی بھی ہے نا، ایک میری حیثیت ٹیچر والی بھی ہے. یار میں ٹیچر رہ چکا ہاں، مینوں کسے دھکے مار کے نہیں کڈیا. میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لئی ہے اپنی مرضی نال، اجے بھی پیسہ لینا میں گورنمنٹ کولوں. یہ گل گورنمنٹ مگو والے تسی کو فکر کر دے پے؟ میں ریٹائرمنٹ تو بعد لینا، میں اتنے ملازم رہا باقاعدہ. جدوں ریٹائر ٹیچر کٹھے ہوندے نے تو میں اتنے ذاکر بن کے جانا، خطیب بن کے، علامہ صاحب بن کے نہیں. وہ سارے ٹیچر نے، میں ٹیچر. ایک حیثیت اگر حضرت علی دی ایک حیثیت صحابی دی بھی ہوئے تو تانوں کی اعتراض؟ صحابی، اچھا صحابی کنوں آندے نے؟ جڑا ایمان دی اکھ نال حضرت رسول خدا نو ویکھے تے جڑا کل ایمان دی اکھ نال ویکھے. کمال ہے یار، صحابیت وچ بھی حضرت علی دا کمال دا درجہ ہے. دیکھو آل محمد تے شامل کرو گے تے پھر بھی کمال نے، تے جے صحابی آکھو گے تو میں کدی غصہ نہیں کیتا. یقین کرو جڑے حضرت علی علیہ السلام نو صحابی سمجھدے نے قبلہ، حضرت امام حسن نو صحابی، امام حسین، او پھر میں گل کرنا، میں کٹھے بیٹھے دوست ہاں، میں یار ایک گل تے دسو، اے تریویں پیو پتر صحابی نے، پکے صحابی نے. تے میں ایک گل تے دسو میں کی، میں جدن مباہلہ ہویا سی مدینے چ 3 صحابی سن. وہ یار سارا مدینہ صحابہ نال بھرے ہے، تے نبی نو ایک صحابی وڈا لبا تے 2 دے پتر لبے تے باقی صحابہ نہیں سن. میں کہ ایک تانوں میں دساں، اے 3 پیو پتر صحابی بھی ہو جانا، جوڑ انہاں دا پھر بھی کوئی. انہاں نو صحابہ چ شامل کرو، انہاں نو اہل بیت چ شامل کرو، انہاں نو ائمہ چ شامل کرو. ایک کوئی گل ہے، قرآن تے ہاتھ میں رکھے، ادھر عالم دین کو ہاتھ رکھ کے دسے صحابی نے، آل نے، عطرت نے، اہل بیت نے، مکی نے، مدنی نے، یہ جڑے 5 گئے نے سچے ہیں یا نہیں؟ گل مکاؤ، گل سچے ہیں نا؟ شکریہ. کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین ہو گئی ہے جی میری طرفوں، قبول کر لینا. یہ مطلب ہے جی 5 ہستیاں میدان مباہلہ چ گئی نے، سچے نے؟ جلدی بولو جی، سچے نے؟ کنیا گھنٹیاں واسطے؟ مبالے دے ٹائم واسطے؟ صدقے جاواں کوئی بندہ مسجد چ وڑ کے نہیں آکھ سکدا کہ جنی دیر تک مبالہ سی اونا ٹائم ہے سچے سن. انہاں دی سچائی دی مدت دا ہی پتہ کوئی نہیں کہ کنی مدت تو سچے نے تے کنی مدت واسطے سچے نے.
کیونکہ گواہی دینی ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی دے وچوں ہے نہ او دے وچوں کوئی ہے، او دا پیو بھی کوئی نہیں، او دا پتر بھی کوئی نہیں، کدوں دا؟ جدوں دا ہے۔ انہاں پنجاں گواہی ادوں دی دینی ہے جدوں دا ہے۔ اے 5 گواہ بن کے گئے نے کہ جدوں دا او ایک ہے، ادوں دا ہی لم یلد ولم یولد، تے جدوں تک وہ رہے گا، لم یلد رہے گا ولم یولد رہے گا۔ اے دا مطلب ہے کدوں کودے سچے نے، او جدوں دا ایک ہے نا، ادوں دے سچے نے، تے جدوں تک اس ایک رہنے تہاڈی خیر ہوئے۔ انہاں سچے رہنا اج بھی وہ ایک ہے۔ تے ایک گواہ قسم لکھا، قسم دین گئے انہاں سو دتی جے کہ وہ ایک ہے۔ آئے ہائے، انہاں پنجاں نے ایک قسم دا لفظ لکھیا کہ بلا قرآن دی سائڈ پہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا ہے یہ قسم کا معاملہ تھا، جہاں جا کے انہوں نے قسم دینی تھی کہ وہ جب سے ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں۔ عیسیٰ کیا اس کا کوئی بیٹا نہیں، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اسی سو دینے یہ تھانے جا کے بندے آندے نے میں سو دینا ایس چوری دی، پچھلی دا نہیں میں گل کردا۔ تہاڈی کیا بات؟ وہ جڑے تھانے جاندے نے ساری زندگی دی سو دیندے، تو پیچھے بھی کھ نہیں کیتا تک وہ بھی کھ نہ کرے گا۔ نہیں، وہ آندے جڑے کام آئے نا یہ دے سے نیاں دینے، یہ اتھے سی، یہ اتھے آئی نہیں سی، تو آندے پیچھے اس کا پیچھے دا نہیں۔ آج تہاڈیاں پنجاں دی صداقت تو صدقے انہاں اللہ دی ادوں دی سو دے چھڑی ہے جدوں دا ہے، تے ادوں تک دے چھڑی ہے جدوں تک رہے گا۔ یہ دا مطلب انہاں دی سچائی بھی ادوں دی ہے جدوں دا او لم یلد ولم یولد، تے جدوں تک وہ رہے گا اس وقت تک سچے رہن گے۔ پیغمبر نے تے پھر سچے نے، حیدر نے تے سچے نے، بی بی ہے تے سچی ہے، حسنین نے تے سچے نے۔ بس مہربانی کرنا سچیاں دا ساتھ دیو تاکہ اپنے کر لے جائے۔ مہربانی کرنا، مہربانی۔ جھوٹے کون نے؟ لبن دی لوڑ کوئی نہیں، لبے لبائے نے۔ جڑا نبی نہ لڑ پیا ہو بھی جھوٹا ہے، جڑا علی نہ لڑ پیا ہو، جڑا حسنین نہ لڑ پیا ہو بھی جھوٹا ہے، زہرا نہ لڑ پیا ہو بھی جھوٹا ہے۔ جھوٹے ہونے جڑے انہاں دے مدے مقابل تے آئے نے اے سچے نے۔ منہ گوال بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے، پرانا ہوئے نواں ہوئے، ایتھے میرا گھر کوئی نہیں، ایتھے میری دکان کوئی نہیں، ایتھے میرا کوئی تھان تتا کوئی نہیں، مرلہ تھان بھی کوئی نہیں۔ انجھے رات پہ جائے تو میں رہنا چاہاں تو روڑا مینوں کوئی نہیں، روڑا مینوں اس واسطے کوئی نہیں کہ میرے تعلق ہے نہیں۔ سادات بھی موجود نے، غیر سادات بھی موجود نے، ذمہ دار بھی موجود نے الحمدللہ۔ اگر کوئی شام ہو جائے امید مینوں اے کہ انہاں کو میرا تعلق ہے، پہ کوئی معاملہ خراب ہو جائے، دھند پہ جائے، سموگ ہو جائے تو مینوں اگے جان دا موقع نہ ملے تو میں نہ ہی جا سکاں تو روڑا مینوں کوئی نہیں۔ منہ کو سائڈ تے گڈی کراں، کسی نو فون کراں گا، قبلہ صاحب نو، صاحب نو، شاہ صاحب میں ایتھے ہاں، شاہ آکھن گے میرے لا جا، حاوی صاحب آکھن گے میرے لا جا، مرگ صاحب آکھن گے میرے لا جا، چودھری صاحب آکھن گے میرے لا جا، تارڑ آکھے گا میرے لا جا، چیما آکھے گا میرے لا جا۔ یہ مطلب تعلق ہونا تے پھر آندے لوگ روڑا ہی کوئی نہیں، تیرا اپنا گھر ہے، تیرا اپنا گھر ہے۔ مرن تو پہلا تمنا موت دی تو کرنی کوئی نہیں، کوئی انج دا کام کر کے جائیں۔ حسن آکھے میرے لا جا، حسین آکھے باقر آکھے میرے لا جا، سجاد آکھے مولا تو جزا دے وے۔ انہاں کو مودت نبی فرمائے کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ انہاں دی مودت لے کے ہونا، انہاں دی محبت لے کے ہونا، انہاں سچیاں نال تعلق قائم کر کے ہونا۔ نماز اللہ دی پڑھنی ہے، یقین کرو یہ جنہیں بندے یزید تے یزیدی انہاں دے سامنے آئے نے نا، اللہ نال تے تعلق رکھنا چاہتے سن، انہاں نال نہیں سن رکھنا چاہتے۔ روزہ دار جڑا بندہ اللہ نال ہی تعلق ہے، جڑا بندہ اذان دے کے نماز پڑھتا ہے اللہ نال تے تعلق بنانا چاہتا ہے۔ جڑے بندے جمعہ جلدی پہ کرتے سن کہ امام حسین کو شہید کرنا ہے، یہ مطلب ہے اس کربلا نے ایڈا نکھیڑا کر چھڑیا ہے کہ اللہ نال تعلق رہندا ہی ہوتا ہے جنہ انہاں نال تعلق۔ جدو انہاں دا تعلق مک جاندا ہے ادو اللہ قبلہ اپنے تعلق ہی مکا لیندا ہے۔ انہاں دے گھر نے انہاں موت دی تمنا انج کیتی ہے کہ 13 سال دیاں بچیاں نوں پوچھیا نا شبیر نے تو موت کیسی لگتی ہے، تے حضرت قاسم فرمایا چچا شہد سے میٹھی لگتی، شہد تو میٹھی۔ میں 13 سال دی زندگی ایسی ہوندی ہے، تمنا موت دا میرے خیال ہے کہ وڈیرا بندہ تے وڈیرا 13 سال دی جوانی چڑھدی ہوندی، بالکل چڑھدی۔ 18 سال تک جوان ہوتا ہے، 20 سال تک جوان ہوتا ہے، لیکن 13 سال دی جڑی عمر ہوندی یہ بالکل ایک جوانی دی آمد ہوندی ہے۔ اس دورانی اچ کیڑا بچہ ہے جڑا مرنا چاہتا؟ حضرت قاسم جنی باری کھلوتے ہیں نا خاندانی ایسا، جنی باری کھلوتے ہیں نا میدان صف وچ اپنی اڈیاں چوک کے کھلوتے، چونکہ عمر مبارک 13 سال سی تو چھوٹا جہا قد سی،
تے حضرت قاسم کھڑے ہوئے نے اپنی اڈیاں چک کے میدان دی صف تے حضرت امام حسین علیہ السلام قریب آئے تے دوویں منڈیاں تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اجے تے مینوں حسن دا تیر نہیں بھولیا، تینوں موت دی اتنی جلدی کیوں ہے؟ قاسم بیٹا جدوں میں بندے کٹھے کرنا نا جہاد واسطے صف لائی سے 9 محرم تے فرمایا تو اڈیاں چک کے تاں کھلونا تاکہ میرا قد چھوٹا نظر نہ آئے تے میرا چچا مینوں انہاں لوگاں چ شامل کر دے جہے لوگ کل جہاد کرن گے تے تسی تو انہاں اڈیاں چک کے کھلونا ہے۔ قاسم بیٹا میں تیرے ولولے تو صدقے ایک گل پوچھنا چاہنا، کلو نفس ذائقۃ الموت، بیٹا ہر نفس نے موت دا ذائقہ لینا ہے، یہ مرن والی گل تے کوئی نہیں، مردہ تے وہ بھی نہیں جڑا اہل بیت نہ محبت کردا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، شہادت دے مرتبے تے پہنچ جاندا ہے۔ ذائقہ لینا جی وہ نبیاں بھی لیا ہے، وہ ولیاں بھی لیا ہے، وہ اماماں بھی لیا ہے، یہ مطلب ذائقہ کوئی موت دا ہے۔ اور یہ تمنا موت نہیں نہ کر دے، یہ سانو کوڑی لگدی ہے موت، تاں اسی موت دا ذائقہ میٹھا ذائقہ ہوئے تے اسی بھی کر لئیے۔ حضرت قاسم نے حضرت امام حسین نے پوچھا بیٹا اے موت دا ذائقہ تے پوری دنیا نے چکھنا ہے، یہ تینوں موت دا ذائقہ کیسا لگتا ہے؟ حضرت قاسم دے لفظ موجود نے مقتل چ، حضرت قاسم نے فرمایا چچا مجھے یہ موت شہد سے بھی میٹھی لگی۔ پتہ نہیں انہاں دے جسم کیسے سن، انہاں دے حلقوم کیسے سن، انہاں دے ٹیسٹ کیسے سن، انہاں دا مزاج کیسا سی، اس دے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام نے قاسم نو نہیں آکھا کہ کل دیا مقتولاں چ تو موجود ہے۔ ادھی رات سی ٹلدی پئی جدوں ماں نے گود سر رکھ کے آکھیا قاسم بیٹا کوئی پتہ لگا ہی کل کی ہونا ہے؟ فرمایا جی اماں ملک دے انہاں فرمایا بدماش کٹھے ہوئے نے، دادے تیرے دی دشمنی بہت سی ہے سی اسلام دی وجہ تو ایتھے سانوں نہ گھیریا ہے، تو شاگرد تے عباس دا پر جنگ تو انہاں بندیاں نال کدی نہیں کی۔ شاگرد اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، تیرا استاد کمال ہے، تیرا خون کمال ہے، سبت اکبر دا تو بیٹا ہے۔ جدوں لوکاں نبی نو ابتر رکھیا نا کہ یہ بے اولاد ہے، امام حسن علیہ السلام نے آ کے دنیا نو دسیا ہے تے اللہ فرمائے ان شانک ہو والا ابتر، اے جھوٹ بولتے نے تیری نسل قیامت تک رہے گی۔ پہلا پتر مصطفیٰ دا تیرا پیو حسن، ابنا نا و ابنا کو مت لینا میدان اپنے پتر میں لے کے آنا تے تو محمد مصطفیٰ سرکار دا پہلا پتر ہے جڑا حسن، او دی تو اولاد ہے قاسم بیٹا۔ جی اماں فرمایا بیٹا ملک دے بدماش کٹھے نے، کر تیرے کلو کو کسر رہ گی نا 13 سال تے بیٹا خون تے تیرا کمال ہے، میرا دودھ بدنام ہو جائے۔ حضرت قاسم فرماندے نے اماں میں جنی باری کھلوتا نا صافے چاچا مینوں اجازت نہیں دیندے، دس دے نہیں پہ کل دے مقتولاں چ میں ہاں کہ نہیں، یقین ہو جائے نا کدی تینوں انج ایک باری کل مینوں میدان جان دے، میں انہاں فوجاں نو حسن بھی یاد دوا دیاں گا علی بھی یاد۔ اماں میں کوئی موت تو ڈرنا، 2 بجے رات دا وقت سی جدو حضرت ام فروہ نے بھیج دیتا حضرت قاسم نے، بس میرے ذہن چ 2 لفظ تمنا موت تو ہے۔ تقریباً 2 بجے دا وقت لکھیا سادی صاحب فرماندے نے امام حسین علیہ السلام شب عاشور مصلی عبادت تے سن قبلہ تے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تے پلٹ کے ویکھیا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت قاسم کھلوتے سن، چہرہ خوبصورت لے کے نا داڑھی تے جے اتری نہیں سی نا، ایتھے دواں ہتھاں نال انج کر کے چہرہ مبارک پھڑ کے فرماندے نے قاسم بیٹا یہ رات ایسی ہے کہ اماں کول رہنا سی نا، یہ رات کوئی اس طرح خیمے چ پھرن دی رات ہے، یہ رات ایڈی ہے ہمیں کہ زیادہ وقت اپنی ماں کول گزار۔ تھلے منہ کر کے فرماندے نے چچا مینوں کلیا ہی اماں نے، میں کیوں کلیا؟ وہ فرماندے نے پوچھ کے آ چاچے کولوں کل دیاں شہیداں چ میرا نام ہے کہ نہیں، بس اینا دس دیو حد مک گئی ہے یار موت دی تمنا۔ فخر کیتا جے خاندان ابراہیم نے انہاں لوگاں تے فخر کیتا، انہاں تے فخر کیتا ہے جی، وہ بھی موت دی تمنا کر کے میدان چ گیا سی لیکن ماں نو نہ دس کے۔ پتہ نہیں ہے کربلا چ کیسے لوگ سن، ماں پہ آندی سی پوچھ کے آ میں مطمئن ہو جا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 2 گلاں کیتیں، نال لا کے فرماندے تو میرے ویر حسن دی نشانی۔ فرمایا چاچا تساں دسیا مینوں پھر بھی نہیں کہ کل دیا قتل ہونے والے شہیداں چ میرا نام ہے کہ؟ فرماندے نے مینوں اجے تیرے پیو دے تیر نہیں بھولے تے تو مینوں اپنی موت یاد کرانا۔ واپس آ کے فرماندے نے اماں اجازت نہیں ملتی، حد ہو گئی ہے۔ تاں علامہ اقبال نے فرمایا سی غریب و سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔
ابتدا اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، یہ انتہا اتنے ہوئی جی یہ خاندان مصطفیٰ ہے، وہ خلیل دا امتحان سی، یہ حبیب دا امتحان۔ جنہ فرق ابراہیم علیہ السلام دی عظمت تے سرکار دو عالم دی عظمت ہے جنہ، اتنی عظمت منا اور کربلا چ۔ میرے کوئی اہل سنت کی تفسیر پہنچی کہ بلا تفسیر رفائی وہ دے چو لکھ دینے کہ ابراہیم بھی کربلا تے روئے۔ ابراہیم اس دور جدو اسماعیل بچ گیا، دمبا سبا ہو گیا، تے فرمایا نے ایک باری دس بچایا کیوں؟ میں تے پتر تے پھیری سی۔ اللہ فرمایا وفدائناہ بذبح عظیم، اساں اس بدل دیتا قربانی عظیم قربان، وترکنا علیہ فی الآخرین۔ تیری پگ دا شملہ تھلے نہیں ہوئے گا، تیری پگ دا شملہ اتھے ہی رہے گا، ادوں ہی بلند ہوئے گا، کیونکہ تیرے ہی خاندان دے آخر والے کام کرنگے۔ سلام علی ابراہیم، او جڑا او کام کرنگے وہ بھی تیرے ہی بیٹے ہونگے، تے وہ آکھنگے سی نسل ابراہیم راضی ہیں۔ فرمایا عظیم آکھیا جے، وہ کوئی شک شبہ نہیں۔ فرمایا تو دس تو بلند عرف ہے یا مصطفیٰ؟ فرماتے نے مصطفیٰ تے ساڈا مصدق ہے، اسی مصدق انہیں تصدیق کی تھی تے اسی نبی بنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اے گل دس اے تو اپنے بیٹے نو رات دا اتمام پہ کرنا ہے، کدی چھری تیز کرنا ہے، کدی ماں تو ادھر کرنا ہے، پھر تو جنگل چ لیاندا ہے، کڑتا ہے دا پرا رکھے ہی، ایڈے اتمام نال اپنا پتر تو ذبح کرے تے تینوں زیادہ تکلیف ہوئے گی یا محمد دا بیٹا کوئی ذبح کرے تے بے جرم کرے تے بے خطا کرے تے 3 دن دا پیاسا کرے تے پانی بھی کوئی نہ دے۔ حضرت ابراہیم دی قبلہ چیخ نکل گئی، کہنے لگا پیغمبر آخر دا بیٹا ایڈا مظلوم ہو کے قتل ہوئے گا۔ جدو ہائے نکلی نا ابراہیم دی، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، انہاں دے آزاداراں چ شامل ہو گیا، جا میں تینوں کائنات دا امام۔ عزیزو حضرت قاسم واپس آ کے اندر اماں اجازت نہیں ملتی، اے تیرے ولولے تے تمنا موت تو صدقے۔ بی بی سجا ہاتھ پھڑ کے نا بیٹے دا تے فرماندے نے آ بیٹا میں آپ کوشش کر، میں چھڑ دین لگا جی میں 2-3 منٹ 4 منٹ میں آپ کوشش کرنی ہاں۔ بی بی معصومہ جڑے سن بہت حیادار خاتون سن، امام حسین علیہ السلام نال براہ راست بولے ہی کدی نہیں سن، اتنی حیادار خاتون سن۔ حضرت امام حسن دی بیوہ کدی سامنے آ کے گل ہی نہیں سن کر دے، تے ادھر نہیں گیا جدھر امام دا خیمہ سی۔ بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ دے خیمے دے باہر آ کے بیٹے نو نال کھلار کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزو اے آیت لوگ اس بوئے تے ادو پڑھتے سن جدو کچھ ہے منگنی ہوندی، جدو انہاں ماں پترا آیت تطہیر پڑھی ہے نا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حافظہ ازرا ہٹائے نا پلہ، خیمے دا پلہ دے ہٹا ذرا، آنج ہٹایا تے سامنے پرجائی کھلوتے تے نال حضرت قاسم ہاتھ چاہتے، اگے آگے بی بی فرماندی پرجائی اسا حسن تو بعد تینوں ماں دا درجہ دے، اینی عزت اسی بہن پرا تیری کرنے، تینوں کو کم سی تے کنیز بھیج دیوں، میں تے حسین تیرے کو آپ آؤں دے، تو ٹر کے میرے دروازے تے کیوں آئی ہے؟ فرمایا سوالی اس نہیں آؤں دے نے جویں اسی آئیں چاندے کی ہو۔ فرمایا کل دوپہر دا میرا بیٹا بار بار جا کے اس صف وچ کھڑا ہوندا ہے جتھے امام حسین علیہ السلام مرتبہ کردے نے، فوج ترتیب پہ دین دن، ایک واری نہ ادھر نہ ہاں کیتی نے، ہن جا کے بھی آیا تے پھر کچھ نہیں دس دے۔ مہربانی کر ایک واری ویر کو پوچھ دے، کل میں سرخرو ہو جاں گی نا، شہید دی ماں بن جا گی نا، میں پیغمبر کے سامنے حشر چودیاں نوہاں کھلو جا گی نا، جنہ اپنے بیٹے اسلام تو قربان کیتے۔ فرمایا پرجائی میں تیرے نال چلنی ہوں، پر ایک گل ضرور ہے، قاسم اتنے امیر تے حسین سن اور اتنے ناز ویکھے جاندے سن سارے خاندان دے، تو سا کدی امیر اکبر سنیا ہوئے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام دا مقام دیکھ لو اہل بیت، ہم شکل رسول سن، لیکن جدو امیر پڑھو گے قاسم نال پڑھو گے، 13 سال دی عمر بھی کدی پھپھی لکمے پھکواندے سن، کدی ماں لکمے، اتنا نازا نال پا رہا ہے۔ حضرت قاسم دے منہ والوں ویکھ کے حضرت زینب نے آکھیا پرجائی میں تینوں لے جانی ہاں ویر کو، اے دے قتل والی گل تو آپ کر، صدقے جاواں تیری تمنا ہے موت تو صدقے۔ بی بی فرماندی ہے لے جا، مینوں منگن دی جانچ آ گئی،
اگے اگے وڈی بی بی ٹر پے نے قبلہ، پیچھے پیچھے ماں پتر، اتھوں امام حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے ایک جملہ آکھیا نے، فرماندے نے تیرے ولولہ شہادت تو بھی صدقے، تیری تمنا موت تو بھی صدقے، اے میں موضوع دے مطابق پہ پڑھنا، تیرے ولولہ شہادت تو بھی صدقے، تیری تمنا موت تو بھی صدقے، تے سکی پہن نو اگے کھلوتے ہیں بے کے فرماندے تے تیری سواریاں تو بھی صدقے۔ جدو سامنے جا کے کھلوتے ہیں بالکل آخری جملے تو آنسو آ جان تے دعا کر لیں۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں جدو آنسو ہون دعا کر لیں، میرے مولا فرماتے ہیں 8ویں امام جدو اک تار ہو جاؤ تو جلدی جلدی جڑی دعا قبول نہیں ہوندی وہ کر لو، کیونکہ ادو بڑا رحیم ہوندا بڑا کریم بندہ تے بڑا ترس کردا ہے۔ آنسو آ جاندے نے ساڈے اس معاملے وچ تے یقیناً دعا واسطے قبولیت واسطے ہوندے نے، اپنی اپنی دعا ذہن چ رکھنا۔ تے حضرت زینب سلام اللہ علیہ آگے پیچھے حضرت قاسم دی والدہ، یہ متھا حضرت قاسم دی والدہ دا سلام اللہ علیہ بی بی دے کنڈ تے لگ کے بی بی رک گئے، فرماندے نے پرجائی ٹھیک ہو تسی، طبیعت ٹھیک ہے تہاڈی؟ فرماندے نے میں بالکل ٹھیک ہاں، میں اس بادشاہ دے سامنے پہلی باری چلے جدن دی میں اس خاندان دی نوح بنی ہاں، اس سلطان دے سامنے میں جا کے گل ہی نہیں کیتی، ساریاں گلاں ایدا والد کرتا سی، میں تو ضرورت ہی نہیں نا پئی کہ سامنے اتنا حیادار خاتون سن تے میں کدی اس تیرے ویر نال براہ راست نہ آنج مخاطب نہیں ہوئی جویں آج ہون لگی، آنج نہیں میں سامنے کھلو کہ میں کدی گل کیتی ہے، میں کدی تیرے ویر نال انج گل نہیں کیتی، بالکل سامنے آنج 2-3 فٹ تے کھلو میں کدی تیرے ویر نال انج نہیں بولی۔ ایتھے ایک درد دا جملہ ہے، شب عاشور سی نا جی، تے بی بی پاک نے رو پے تے پلٹ کے فرماندے نے پرجائی کدی میرے ویر نال نہیں نا تو اس میں بولی؟ فرماندے نہیں میں کدی نہیں بولی۔ فرمایا آج بول لے میرا مہمان، میرا تھوڑی دیر دا مہمان ہے، شب عاشور ہونے والی ہے، آج میرے ویر نال کوئی گل کرنا ہے۔ جدو قبلہ بی بی پیچھے ہٹے نے نا، جادی صاحب فرماندے نے بی بی دے ہاتھ پہ کمدے سن، رنگ زرد سی، زمین تے نظراں سن، اتنا حیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماندے نے پرجائی نہیں تینو ماں جی نہیں عزت دینے گل کر اما پرجائی گل آندے نے کوئی تقریباً 8:30 ٹائم تے 5 منٹ لگ گیا، تقریباً جڑا آج 5 منٹ نے انہیں وقت تو بعد بی بی 2 جملے منہ چوں کڈے نے۔ پہلا جملہ یا سیدی، فرماندے نے اے سلطان اے سردار اے ابن رسول میں کدی تیرے سامنے انج نہ ہوندی جے دا پیو زندہ ہوندا، آج دا پیو حسن ہوندا وہ آ کے گل کردا، مینوں کی لوڑ سی آن دی، آج میں مجبور ہاں، اے میں بیٹا میرا واحد سہارا ہے، نہیں تسی دسیا تے میں پوچھن آئی ہاں، اکو گل دس دیو کل دیا شہیداں وچ قاسم ہے یا نہیں، بس اینا تسی دس دیو ہاں یا نہ، میں ٹر جن۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماندے کی پوچھا جی ایک باری پھر دہراؤ، فرماندے نے کل دیا شہیداں چ، فرمایا اما پرجائی تو پریشان نہ، تینوں اے 13 سال دا بچہ ہے، ہو سکتا ہے نہ بھیجیا جائے، تے میرا 18 سال دا تے تیرا 13 سال دا، 5 سال میرا وڈا ہے نا تیرے نال، تو بے فکر ہو کے خیمے چ ٹر جا، میں کل قاسم نو اکبر تو بدا نہ دیاں۔ ہائے ہائے رو کے فرماتے نے میرا پہچانیا جائے گا، جنی تمنا تیرا پہ کردا تیرا کوئی پہچانے گا کوئی نہیں۔ 2 گلاں کیتیاں نے، ایک پرجائی نال ایک شہزادے قاسم نال، وہ پڑھ کے میں اجازت لینے لگا۔ پہلا جملہ پرجائی نو فرمایا نے، فرمایا اما پرجائی مطمئن ہو کے جا کے فجر دی نماز پڑھ، یہ مطمئن کا دینا ہونا تمنا موت کر کے، فرماتے نے مطمئن ہو کے، اور نمازاں پڑھ جاندیاں نے موت نو سامنے ویکھ کے، فرماتے نے اطمینان نال جا کے فجر دی نماز پڑھ، فکر نہیں کرنی تیرا بیٹا، فرمایا انج تیری شہادت قبول ہوے گی، انج تیری شہادت قبول ہوے گی۔ سماج جنیاں ماواں نے نا جدو تیرے پتر دی لاش آئے گی اپنیاں نو بھول جان گے، ساریاں تیرے پتر دے بہ کے لینا بعد رمج۔ اطمینان ہو کہ بی بی آنج ہوئی ہے تے حضرت قاسم دے منڈے تے ہاتھ رکھے، ہن بتیجے نو آکھن لگے نے کی فرمایا، فرماندے نے اے نہیں آکھیا تو کل قتل ہوے گا، پتہ نہیں شہید ہو، فرماندے نے قاسم بیٹا کنی عمر تیری؟ 13 سال،
فرمایا تو تے 13 سال دا ہو کے پریشان ہے نا کہ کل میں 13 سال دا کیویں شہید ہوں گا. بیٹا میں تینوں اتنے دس دیاں کل دیا شہیداں چ علی اصغر بھی شامل. صدقے جاواں جیڑے ویلے قبلہ علی اصغر دا نام آیا ہے آخری جملہ شہزادے نے انگڑائی لئی کبا دے بند ٹوٹ گئے. جدوں انگڑائی شیر دی طرح لئی ہے نا حضرت امام حسین فرماتے ہیں عباس اندر آ شاگرد نو سنبھال. حضرت عباس اندر آ کے نال لایا بھتیجے نو کدی منہ چومدن کدی متھا چومدن تے نال لا لا کے نا تے والا چت پھیر پھیر کے فرماندن قاسم بیٹا شہادت تے ساڈا ورثہ ہے. شہادت تے ساڈے خاندان دی کرامت ہے. دادا تیرا شہید دادی تیری شہیدہ جعفر تیار فخر نہ دس ساڈا شہید حمزہ ساڈا شہید. شہادت ساڈے اگے کی ہے اسی تمنا موت رکھنے ہاں تے تینوں شہادت اصغر سن کے اتنا جوش کیوں آیا ہے؟ ایتھے آنسو ڈگے نے. فرمایا چاچا مینوں شہادت دا کوئی خطرہ نہیں نہ مینوں پرواہ ہے میں علی دا پوترا. علی اصغر پاویں چھوٹا علی مولا دا پوترا ہے. مینوں ایک گل دا چھڑو میں پیدل جاؤں گا یا گھوڑے تے اونا محمد پیدل جان گے یا گھوڑے تے علی اکبر گھوڑے تے یا پیدل جائے گا. علی اصغر ہے چاچی دی گود ہے. مینوں ایتھے گل ہونی دوویں پراتا چھڑو کالے بے حیا کدھر خیمیاں دے اندر تے نہیں آئے. شبیر فرما دنو کسے دی جرت ہے جڑا تیری تے میری زندگی جی خیمیاں دے اندر آئے. خیمے ادو لٹے جان گے جدو نہ تو ہونا نہ میں. جس دین مبین تے اتنی عظیم قربانیاں اہل بیت نے دیتیاں اللہ پاک اس دین نو سمجھن دی توفیق اللہ پاک اس دین تے عمل دی توفیق عطا. طارق جمیل صاحب نے آکھیا کہ اساں بڑی تبلیغ کیتی ہے لیکن اثر ہن میں سوچیا کہ اس دین دی قیمت دے لوگاں نو پتہ نہیں. ہاں آخری وہ فرماندے دین دی قیمت دا لوگاں نو پتہ نہیں ورنہ دین تو بندے دور کیوں. وہ فرماندے ہن میں سوچیا کہ کربلا پڑھا تے لوگاں نو دساں اے او قیمتی دین ہے جدے تے انج دیاں قربانیاں. اللہ پاک اس دین نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اچھا آج تسی